جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کیسے خدا ہیں؟ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی، آپ کو خدا عزت دے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کو۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو وہ اپنے دور خلافت میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا یا پیش کیوں نہیں کیا، تو آپ نے اس کے طویل جواب میں ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا، اور یہ حدیث آپ نے پیش کی تھی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی سے، حدیث نمبر 18 تھی۔ اس میں آپ نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی اور آپ نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب لوگوں سے یعنی اپنے اہل بیت اور اپنے شیعہ حضرات سے جو ہے وہ ملاقات کی اور اس کے اندر انہیں توجیحات پیش کی کہ وہ کیا وجہ ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو پچھلے خلفاء کر گئے تھے اور وہ اسے پلٹنا نہیں چاہتے، تو اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مثال کے طور پہ وہاں پر مقام ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں چاہوں تو اسے واپس اس کے اپنے اصل مقام پر لے آؤں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ خیبر کے غنائم کا ذکر کیا کہ اگر میں چاہوں تو ان کو دوبارہ اہل بیت کو لوٹا دوں۔ پھر آپ نے اس طرح مختلف چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اس بات پر قادر تھے، قدرت رکھتے تھے بحیثیت خلیفہ کے، کہ جو تبدیلیاں کی گئیں پچھلے 3 خلفاء کے زمانے میں وہ اس پر قدرت رکھتے کہ وہ انہیں لوٹا دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو پھر جو نئے لوگ جو اتنے طویل عرصے میں یعنی تقریباً 20-22 سال کی مدت میں جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام دور دراز تک پھیل گیا ہے، تو وہ جو ہے یعنی پلٹ جائیں گے اور پھر صرف ان کے ساتھ ان کے شیعہ اور ان کے اہل بیت رہ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس لحاظ سے یہ باتیں جو ہے مناسب نہیں ہیں کہ وہ ان کو کیا جائے، حالانکہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس پوری حدیث میں اس قرآن کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ نے جو طویل حدیث بیان فرمائی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن کے بارے میں کہا ہو کہ میں نے جو قرآن جمع کیا تھا، اور اس وقت جب حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور اس وقت انہوں نے وہ قرآن پیش کیا اور صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس ایک جامع قرآن ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں کہ الفاظ میں جو بھی آپ نے بیان فرمائے اس میں اس قرآن کا ذکر نہیں کیا یا اس کے بارے میں کوئی نصیحت کی اپنے اہل بیت کو اور اپنے شیعہ کو کہ یہ قرآن تو میرے پاس موجود ہے، اور وہ ایک فزیکل فارم میں تھا، وہ قرآن جو تھا وہ ایک فزیکل فارم میں تھا۔ اور اس جو حدیث آپ نے اس وقت بیان فرمائی تھی اصول الکافی سے حضرت جعفر علیہ السلام کے ریفرنس سے، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا وہ مجلد تھا، یعنی عربی میں تھا بین اللوحین، یعنی وہ 2 لوحین کے درمیان ایک مجلد قرآن تھا۔ کون سا کس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا چیز لوحین کے درمیان تھا؟ آپ نے اس سے پہلے لیکچر میں جو بات ریفرنس بتائی تھی کہ جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ریفرنس سے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں وہ کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا قرآن پیش کیا، اور عربی میں اس کا متن یعنی اس کے اندر لوحین کے الفاظ تھے اس عربی کے متن میں، اس حدیث میں، یعنی وہ 2 جلدوں کے درمیان ایک، تو اس کا مطلب ایک فزیکل فارم میں ایک قرآن تھا جو لکھا گیا اور جسے انہیں قبول نہیں کیا، صحابہ نے اس وقت قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بنیادی طور پر یہ جو میرا سوال یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا جن کا حضرت علی علیہ السلام نے ذکر کیا اپنے شیعہ اور اہل بیت کے سامنے کہ وہ کیوں ان چیزوں کو لٹانا نہیں چاہتے، تو اس قرآن کا ذکر نہیں آیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی نصیحت یا کوئی کلام کہ اس قرآن کو جو جمع کیا گیا وہ ایک اثاثہ ہے، اسے کرنا کیا ہے، مطلب اسے ایک جو آنے والا ائمہ کرام اس کو اپنے آپ تک محدود رکھیں گے یا اس کا، یہ تو سوال کا ایک حصہ ہے کہ اس قرآن کا ذکر نہیں آیا اور اس کے بارے میں حکم کیا دیا حضرت علی علیہ السلام نے کہ اس قرآن کو، چونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک منطقی بات یہ کی کہ چونکہ وہ ساری چیزیں پلٹانے پر قادر رکھتے تھے لیکن وہ ایک مصلحت کے تحت کہ اگر ایسا کریں گے تو جو
مسلمان ہیں وہ سارے پلٹ جائیں گے، یعنی مخالف ہو جائیں گے، تو پیچھے کوئی رہ نہیں جائے گا۔ تو اس قرآن کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی کہ اس پر، یہ تو سوال کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، دوسرا سوال اسی سے متعلق میرا یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا 5 سالہ خلافت کا دور تھا تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی ان 5 سال تک جو ہے وہ اپنی مسجد میں جہاں پر ان کا قیام تھا کوفہ میں، وہ خطبات دیتے تھے، جمعے کے بھی خطبات دیتے ہوں گے، وہ ہر روز یعنی 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم اور تفسیر یہ بھی پڑھاتے ہوں گے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے اس وقت، اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو پھر وہ کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ وہ خود کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ کس قرآن کی وہ تھی؟ کیونکہ انہیں تو خود قرآن حفظ تھا۔ وہ واحد آپ نے بتایا کہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان میں وہ مقرب ترین جو ہے وہ شخصیت تھے، اور ان کا جو علم تھا وہ کامل علم تھا، وہ پورا قرآن، وہ واحد شخص تھے جن کو کہ وہ قرآن حفظ تھا۔ تو اب یہ تو منطقی طور پہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے یا پڑھاتے ہوں گے اپنے اس 5 سالہ دور میں، تو وہ اس قرآن کو ریفر کرتے ہوں گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں، اور اس وقت صحابہ نے ان کے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ یہ ایک منطقیانہ سوال ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ طاقت تھی، تو عرض یہی میرا عرض یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ ان باتوں کو چینج کریں، ان کے پاس طاقت نہیں تھی ان باتوں کو چینج کرنے کی، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے حالات جو تھے وہ خلیفت وہ کہلاتے تھے، وہ کیونکہ وہ خود خلافت کے راغب نہیں تھے حکومت کے۔ اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو لوگوں ان کے پاس رجوع کیا کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت قبول کرنے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیعت قبول نہیں کرتا، آپ جا کے کسی دوسرے شخص سے بیعت کریں۔ تو ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا، 3 دن تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حجت مجھ پہ تمام ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ علماء سے، کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ لولا ان حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ لوگ جمع ہو گئے اور مجھ پہ حجت تمام کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، جیسے آپ چلانا چاہیں آپ ہماری امور کو چلا دیجیے۔ وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا ان اخذ الله من العلماء ان لا يقار على كذة مظلوم ولا صغب على كذة مظلوم وصغب ظالم، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کا مقابلہ کرو، اور میرے ناصر میرے ساتھ لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا، تو میں مجبور ہو گیا کہ میں نے بیعت قبول کیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے سامنے جو خلافت آ رہی ہے وہ اس طرح کی خلافت نہیں ہے کہ سب لوگ ان کی اطاعت کریں گے، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے ان کی اطاعت نہیں کریں گے یا بیعت توڑ دیں گے۔ تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، بخوبی پتا تھا، اور پھر یہی بھی ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ طلحہ، زبیر، عائشہ انہوں نے لشکر جمع کیا مکے سے، اور اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے جنہوں نے پیسے بہت جمع کیے تھے، مصر میں جو اس کے گورنر تھے، یمن میں تھے، بحرین میں تھے، عراق میں تھے، وہ سب جب پیسے وہاں سے اٹھا کے خزانوں قافلے پیسوں کے اٹھا کے سب آگے تھے مکہ میں عائشہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے عائشہ کی فنڈنگ کی، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا مکے سے، اور وہ قبائل کو اپنے ساتھ ملاتے رہے عراق میں آگے بصرہ میں، تاکہ یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں یہ لوگ۔ تو پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً مدینہ چھوڑ کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے عراق آنا پڑا۔ اور اس کے بعد جمل کی لڑائی، اس کے بعد بغاوت کی، معاویہ کے ساتھ لڑائی تھی، پھر اس کے بعد خوارج میں ان کی جو اپنے خوارج کون تھے؟ خوارج ان کے سب لشکر اپنے لشکر والے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ خوارج وہی تو تھے جنہوں نے عثمان کے قتل میں بھی حصہ لیا، اور انہوں نے کہا آپ کافر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، آپ کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے۔ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کو نماز کے وقت اذیت کرتے تھے۔ تو پھر آخر میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھایا، جب خوارج نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو خاتمہ کر دیا۔ تو ان حالات میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جب پورے عالم اسلام میں بغاوت ہے، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت ہے، اس حالت میں وہ ان کی جو تسلط ہے اقتدار پر، وہ بہت ہی، امام کی تسلط یا کسی خلیفے کی تسلط اسی صورت میں ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں، اور وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ بس اگر معاویہ جو چاہتا ہے کہ مجھے اگر شام کا تم گورنر رکھ دو تو میں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیعت کر لیتا ہوں، تو وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ایک ظالم کو، ایک شخص کو وہاں پہ شام کی گورنرشپ پہ برقرار رکھ دے۔ طلحہ زبیر کو مثلا مصر کا گورنر بنا دے، زبیر کو عراق کا گورنر بنا دے، ان لوگوں کو سب خوش امانت کو اہل کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔
تو اس لیے ان کے خلاف بغاوت ہوگی. تو ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا, جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور پھر جنگ کی حالت میں جب آپ کا سب لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ قتل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس مثلا ایک جنرل ہے, اس کے پاس 1 لاکھ فوج ہے, 1 لاکھ, وہ ایسا کام کر دے کہ اس میں سے 99,000 اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, صرف اس کے پاس 1,000 بچ جائے, اور وہ بھی جنگ کی حالت میں, کوئی پیس کی حالت بھی نہیں ہے, جنگ کی حالت میں, دشمن چاروں طرف سے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا اس جنرل کے ساتھ؟ پھر وہ اس کا میسکر ہوگا نا, پھر وہ تو ذبح ہو جائے گا خود. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے ان حالات میں کہ وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ خلفاء کے متعلق بھی ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے, یعنی ابو بکر عمر کے متعلق ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے تھے کہ اس میں ان کی مذمت ہو. وہ اپنی خلافت میں, وہ اسی بات کو معاویہ کو پتا تھا, اور یہ تاریخ میں بہت اس طرح ہے کہ ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی شرح نہج البلاغہ میں وہ کئی بار نقل کرتا ہے اس بات کو کہ معاویہ کو پتا تھا کہ عراق میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فوج والے ہیں وہ ابو بکر عمر کو اچھی نظر سے, بلکہ ان کو افضل مانتے ہیں, اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو غاصب جانتے ہیں. تو وہ ایسے خطوط لکھتا تھا کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو مجبور کرے کہ وہ ابو بکر عمر کے متعلق کچھ جملے, مثلا اس کے خط میں ایک جملہ یہ ہے کہ اے علی, ہمیں یاد ہے الصلوۃ والسلام, ہمیں یاد ہے کہ جو اس دن تیرے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور تیرے گردن پہ رسی ڈال کے تجھے نکالا گیا تھا بیعت کے لیے. تو اس کا خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ابن ابی الحدید معتزلی اس خط کے ذیل میں یہ کہتا ہے اس معاویہ کا مقصد یہی تھا. وہ معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو غاصب سمجھتے ہیں, اور اس کے فوج والے ابو بکر عمر کی عزت کرتے ہیں, اس کو بہت بڑے مومن سمجھتے ہیں, بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. تو وہ ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہیں ان سے کہ ان کی فوج ان کے خلاف بغاوت کر. تو ایسے حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح سے مخالفت. بحار الانوار میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو مسجد بھیجا. ان سے کہا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہ نماز تراویح بدعت ہے, اس نماز نہ پڑھو رمضان میں. تو مسجد والوں نے نعرے شروع کر دی. ان کا نعرہ پتہ ہے کیا تھا؟ واہ عمرہ واہ عمرہ. ان کا نعرہ ہی تھا واہ عمرہ واہ عمرہ. یہ کہ عمر تو کہاں ہے, عمر کہاں ہے, دیکھو عمر کی سنت کو یہ لوگ بدعت کہہ رہے ہیں. تراویح تو عمر کی بدعت سنت ہے. یہ عمر ہمارا پیارا خلیفہ دنیا سے گیا, اب دیکھو یہ ظلم کی حالت دیکھو کہ اس کی سنت سے میں منع کر رہا ہوں. تو پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی یہاں پہ فتنہ کڑا ہوگا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کو پڑھنے دو, جو کرنا چاہتے ہیں پڑھ. تو وہ تراویح پڑھتے تھے, وہ ان کے اپنی دارالخلافہ میں تراویح ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کا ذکر نہیں ہے, قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے کہ جو انہوں نے جمع کیا تھا. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ڈاکٹر صاحب کے قرآن مجید کا جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, اگر میں اس کے متعلق بات کروں تو یہ تو کافی طویل ہے کہ انہوں نے واقعا قرآن جمع کیا ہے, اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں. اب وہ قرآن کہاں گیا؟ قرآن انہوں نے جمع کیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے قرآن جمع کرنے کے بعد کسی اور کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ بخاری میں چلے جائیے, جب زید ابن ثابت سے آپ نے روایت دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب بخاری میں جو روایت ہے جمع قرآن کے متعلق, ہاں بیان کی تھی وہ میں نے دیکھی ہے. زید ابن ثابت کہتا ہے کہ انہوں نے جب مجھے کہا, ابو بکر عمر نے مجھے بلایا ہے, مجھے حکم دیا قرآن جمع کرو, تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ آپ کیوں وہ کام کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, اور پھر یہ میرے لیے اتنا مشکل کام تھا, جیسے میں کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھاؤں, میرے لیے اتنا مشکل کام. اس کو دینے کی کوئی, زید بن ثابت کوئی ایسا کوئی اتنا عالم صحابی بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نہایت علم میں سب سے اوپر ہو, سب سے اونچا ہو, اس طرح بھی نہیں ہے. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا قرآن, تو دوسرے قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب ہے کتاب المصنف, کتاب المحصنف فی الاحادیث والآثار, الجزء السادس, چاپ دار التاج. یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں صفحہ نمبر 148 میں, صفحہ نمبر 148 میں ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. اول من جمع القرآن, سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ صفحہ نمبر 148 میں, ٹھیک ہے. اس میں 2 حدیث ہیں. ایک حدیث ہے کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا, ابو بکر نے قرآن جمع کیا, وہی زید بن ثابت والی, کہ زید بن ثابت نے کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو, پھر دوبارہ عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا. تو اس پہ کیا ہوا کہ عثمان کے زمانے میں دوبارہ جمع کرنا پڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تاریخ میں, مخالفین کی تاریخ میں نہیں ملتا اس کی وجہ کہ کیوں ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن جمع ہوا ہے, زید بن ثابت نے جمع کیا ہے, تو عثمان کے زمانے میں دوبارہ جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو بکری کہا گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ لاپرواہی ہوئی ہے. وہ قرآن عائشہ کے پاس تھی, عائشہ سے بکری کہا گئی وہ قرآن. پھر صحابہ نے اپنے قرآن جمع کیے تھے اسی سائڈ میں, ان کے نسخوں میں بڑا اختلاف تھا, مختلف مینوسکرپٹس ہیں قرآن کے, تو اس میں بڑا اختلاف تھا, تو اس کے عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا. اس میں تو کس نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی روایت یہ ہے, یہ مخالفین, ہماری روایت تھوڑی ہے, یہ مخالفین کی روایت ہے کہ پہلی روایت یہ ہے کہ ابو بکر نے جمع کیا. دوسری جو روایت ہے
یہ روایت یزید ابن ہارون ابن عون، یہ یزید ابن ہارون ابن عون رجال بخاری میں سے ہے، وہ روایت کرتا ہے اپنے والد ابن عون سے، وہ بھی رجال بخاری مسلم میں سے ہے، اور وہ روایت کرتا ہے محمد سے، محمد ابن سیرین سے۔ اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے کتاب، یہی روایت کتاب الاتقان میں سیوطی نے روایت کی دوسرے سند کے ساتھ، اور اس میں اسی سند کے متصل سند کے ساتھ روایت کی۔ یہ سند اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، لیکن محمد ابن سیرین کچھ اس کا عمر کم ہے، لیکن الاتقان میں اسی کو متصل سند کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، قعد علی علیہ السلام فی بیتہ، علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے رہے، فقیل لابی بکر فارسل الیہ، ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ تو بیعت کے لیے نہیں آ رہے، ان کو بلا دے۔ ان کو بلایا، اکرہت خلافتی، کیا تو میرے خلافت سے ناراض ہے؟ خلافت میری پسند نہیں ہے؟ قال لا لم اکرہ خلافتک، نہیں آپ کی خلافت مجھے نامنظور نہیں ہے، اس سے مخالفت نہیں، ولکن کان القرآن یزاد فی، قرآن میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو مزید وہی آتا تھا۔ فلما قبض، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعه، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو میں نے عہد کیا اپنے آپ سے، میں نے اپنے آپ سے عہد کی ہے کہ لا ارتدیہ، کہ میں کیا نہ کروں، کہ میں ردا نہ پہنوں۔ ردا بولتے ہیں وہ جو کندھے پہ عرب ڈالتے ہیں، کندھے پہ جو کپڑا ڈالتے ہیں، ایک تو دھوتی ہوتی ہے، ایک احرام کے والا کپڑا ہوتا ہے کندھے پہ ڈالتے ہیں، وہ اپنے یعنی گھر سے باہر نہ نکلوں مگر نماز کے لیے، حتی اجمع للناس، تاکہ میں قرآن جمع کروں۔ فقال ابو بکر نعم ما رأی، ابو بکر نے کہا کہ یہ اچھا، آپ کا اچھا فیصلہ ہے، اچھا۔ تو اس کو اگر اسی روایت کو اگر آپ کتاب اتقان وغیرہ میں دیکھیے تو اس میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا۔ اب میں اس بات کو طول نہیں دیتا، تو انہوں نے ان کا جمع کرنا یہ ثابت ہے، مخالفین کے کتب سے ثابت ہے، اور اس میں محمد ابن سیرین کا بھی قول ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی وہ قرآن ان کو مل جائے، مدینے میں وہ بہت تلاش کی، ان کو نہیں ملا وہ قرآن۔ ان کا جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ ایک شیعہ نظریہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ واقعا ہے۔ بلکہ میں وہ اتقان دکھا دوں آپ کو، کیونکہ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ الاتقان یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، سیوطی صاحب کی بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے یہ الاتقان فی علوم القرآن، تالیف عبد الرحمن السیوطی، الجزء الاول۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 82 آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی مائک سے آواز آ رہی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 82 میں، صفحہ نمبر 82، پہلی بات ہے وہ محمد ابن سیرین کی حدیث جو ہے نا، اخرج ایضا من طریق ابن سیرین قال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلیت ان لا آخذ علی ردائی الا لصلاة جمعہ، میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے اوپر، یہ صفحہ نمبر 82 ہے، کہ میں ردا نہ پہنوں مگر نماز جمعہ کے لیے، حتی اجمع القرآن فجمعہ، جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کروں۔ تو انہوں نے پھر جمع کیا۔ ابن حجر نے کہا یہ ایک حدیث ضعیف ہے، کیونکہ محمد ابن سیرین کی عمر کم ہے، حدیث سب رجال بخاری مسلم کے، محمد ابن سیرین کا ارسال ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سیوطی صاحب وقد ورد من طریق اخرى اخرجہ ابن ذریس فی الفضائل، ابن ذریس نے فضائل میں دوسری طریق کے ساتھ روایت کیا، بشر ابن موسیٰ عن حود ابن خلیفہ حدثنا عون عن محمد ابن سیرین عن اکرمہ، تو وہاں پر اسی بخاری مسلم کی سند ہے، اور اکرمہ بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، تو اس میں سے سب ارسال بھی ختم ہے، متصل ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ما عقدک عنی، ابو بکر کے ساتھ جو گفتگو ہے، رأیت ان کتاب اللہ یزاد فی، حدثت نفسی ان لا البس رداء الا لصلاة حتى اجمعه، فقال ابو بکر فانک نعم ما رأیت فنعم ما رأیت، تو اس میں بھی یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا۔ اچھا، فقلت لإکرمہ، میں نے اکرمہ سے کہا الفوہ کما انزل الاول فالاول، میں نے اکرمہ سے عرض پوچھا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ترتیب نزول کے ساتھ ہے؟ قال لو اجتمعت الانس والجن على ان يؤلفوه هذا التعلیف ما استطاعوا، اکرمہ جو بہت بڑا تابعی ہے، ابن عباس کا شاگرد ہے، اور وہ خارجی بھی تھا، خوارج میں سے تھا، ہمارے نزدیک تو وہ بہت مذموم آدمی ہے، لیکن مخالفین بخاری مسلم میں اس کے احادیث بہت زیادہ، تو اس نے کہا کہ اگر جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو اس طرح کے قرآن ترتیب نزول کے ساتھ ہو یہ ناممکن ہے، اس کا علم ہم سے ضائع ہو چکا۔ اس کے بعد سیوطی اتقان میں روایت کرتا ہے کہ اخرج ابن اشتح فی المصاحف من وجہ آخر، ابن اشتح نے کتاب ابن مصاحف میں دوسری سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کتب فی مصحفہ الناسخ والمنسوخ، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں ناسخ و منسوخ سب لکھے تھے۔ وان ابن سیرین قال، ابن سیرین نے کہا تطلبت ذلك الكتاب، میں نے اس کتاب کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو مصحف ہے اس کی بہت میں نے تلاش کی اور میں نے بہت اس کی جستجو کی،
وَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور میں نے مدینہ والوں کو خط لکھا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نسخہ مجھے دے دو. فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، تو مجھے وہ نہیں ملا. تو یہ عزیزو، تو یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ قرآن جمع کی ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس قرآن کو یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں تو شک نہیں. اب ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. یہ کیوں قبول نہیں کیا ان لوگوں نے؟ یہ ہماری جماعت مخالفین کے کتب میں نہیں ہے. انہوں نے ان کے کتب میں یہ ہے کہ بھائی انہوں نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس قرآن کو دوبارہ کیوں ظاہر نہیں کیا؟ جو میں نے آپ کو جو حدیث سنائی نا، اس میں قرآن کا ذکر نہیں، آپ سے ہی فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے وہ قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا اپنے دور خلافت. اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں کہ اس کی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. انہوں نے مسئلہ اسی سے میں سمجھی کہ ہم اپنا قرآن جمع کریں گے، ہم اپنا قرآن جمع کریں گے. وَإِلَّا اگر اس قرآن میں ایسی بات نہ تھی جو خلافت کا جو اتھارٹی ہے اس کے مصالح کے ساتھ، اس کے منافع کے ساتھ اس کی ٹکراؤ نہ ہو، تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ زید بن ثابت سے کہہ دیں کہ تم قرآن دوبارہ جمع کرو. تو اگر اس میں ایسی باتیں تھیں، اور یہ کئی روایات میں ہیں کہ اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں صحابہ کے خلاف، صحابہ کی مذمت میں اور غصب خلافت کے متعلق، اور اس قرآن میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے متعلق وہاں پہ صریح باتیں تھیں. تو اور اس کے علاوہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مظالم ہوئے صحابہ نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، وہ اس میں ایسی باتیں تھیں، تو ان کو اس وجہ سے وہ پسند نہیں آئی. یہ شیعہ کتب میں موجود ہے. یہ ایک معمہ، اگر شیعہ حدیث کو نہیں مانتے نا، شیعہ حدیث کو نہ مانے، تو ایک معمہ کے طور پر آپ اپنے پاس سوچئے کہ کیوں، وجہ کیا تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام ایک جھوٹے آدمی نہیں تھے، نستجیر باللہ. وہ سب صحابہ سے عالم تھے قرآن میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ان کے ساتھ تھے، ان کے گود کے پلے ہیں. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی اس وقت تک، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک ہی تھا. یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے. تو وہ تو ان کے بڑے بھائی کی طرح تھے. ان کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے. باپ کی طرح تھے. بچپن میں ان کے باپ مر گئے تھے. حضرت عبد المطلب خود بہت بوڑھے تھے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے حوالے کی تھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بچپن سے جب سے وہ پیدا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گود میں تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ان کی ماں کی طرح پرورش کی ہے. مخالفین کے کتب میں بھی یہی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا علی، آج تیری ماں نہیں مری، میری ماں مری، وفات ہوئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو وہ تو ان کے بڑے بھائی کی طرح تھے، ایک ہی گھر میں تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماں باپ تو نہیں تھے. تو جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ چھوٹے بھائی کی طرح ان کو اپنے آغوش میں لیا. جب پہلے آنکھ کھولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو اس وقت کھولا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے. تو جب پہلے نظر پڑا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں پڑا ہے. تو اسی وقت سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر بعثت ہوا، پھر قرآن کے نزول کا شروع ہوا، آخر وفات تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر وہ قرآن جمع کرتے ہیں، پھر یہ صحیح حدیث جو کتاب مستدرک حاکم میں ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، نمبر 3، چاپ دارالفکر، بیروت، لبنان، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337. یہ حدیث نمبر ہے 4686. 4686 حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. 4686 ذہبی جو بہت کٹر انٹائشی ہے، تلخیص مستدرک نے اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح، اس نے بھی کہا بس حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کیا ہے؟ حدیث طویل ہے، میں وہ ام سلمہ رضی اللہ، میں مختصر پڑھتا ہوں آخری حصہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. لن یتفرقا، یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جب یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں. میں نے خود سنا ہے یہ حدیث مخالفین کے کتب میں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص جو شروع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ زید بن ثابت تو بعد میں، یہ تو یہودیوں کا تھا، یہ تو آدمی خود یہود تھا زید بن ثابت، اور یہ یہودیوں کا شاگرد رہ چکا تھا، یہودیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا، یہ یہودیوں کا مدرسہ تھا مدینے میں، آپ کو پتہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو یہ بچپن میں یہودیوں کے پاس پڑھا. تو وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، صحابہ نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ہمارے کتب میں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہی ہے کہ اس کے سیاسی وجوہات تھے، ان کے منفعت میں نہیں تھا. اگر کوئی اور اس معمہ کا حل کر سکتا ہے ہمیں بتا دے،
کہ کیوں اگر انہوں نے جمع کیا تو کیوں؟ حدیث تو صحیح آپ کے کتب میں موجود ہے، تو کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو، اور زید بن ثابت قرآن جو جمع کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، اور جس انداز سے وہ جمع کرتا ہے نہایت غیر علمی انداز ہے، اس میں کوئی کسی کا بھروسہ نہیں، کہتا پتھر سے میں نے جمع، فلان سے جمع کیا، پھر میں نے صحابہ انصار والوں سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس قرآن بچا ہے؟ نہیں بچا، انہوں نے کہا 2 آیتیں لے کے، میں نے 2 آیتیں، میں نے کہا 2 آیتیں، یہ تو 3 اگر ہوتا تو میں ایک نیا سورہ میں خود بناتا۔ یہ زید بن ثابت کی نص کلام ہے، یہ 2 آیتیں ہیں، اگر مجھے ایک تیسرا آیت مل جاتا میں ایک سورہ بناتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس نے وہ قرآن جمع کیا، پھر وہ عبداللہ بن مسعود جس کے استقروا القرآن من 4، بخاری کی حدیث ہے کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود بخاری میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے 70 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھی۔ پھر وہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری کتب میں کہ زید بن ثابت کون ہے؟ زید بن ثابت تو اس زمان یہودیوں کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کے ضابطہ ہوتے تھے، یہودی جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹورنٹو میں، ان کے 2 بچوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں زید بن ثابت کے 2 لمبے بال ہوتے تھے، وہ چوٹی کر کے بال رکھتے اپنے بچوں کا، ان کے مذہب میں مستحب ہے۔ اس زمانے میں قرآن سیکھتا تھا، تو میں کیوں اپنا قرآن جلا دوں؟ زید بن ثابت تو صحابہ نے زید بن ثابت کے قرآن کی مخالفت کی ہے، تو یہ کیوں اس قرآن کو چھوڑا، دوسرے قرآن کو پکڑ لیا؟ تو اس کی سیاسی وجوہات تھی۔ تو جب میں نے جو حدیث آپ کو کتاب سلیم سے دکھایا ڈاکٹر صاحب کو، اس میں یہی تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ساری باتوں کو چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، سب لوگ اس کو چھوڑ کے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالکل میسکر ہو جائے گا، جیسے کربلا میں ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہو جاتا، کوفے میں ہو جاتا۔ اس زمانے میں جب ہر طرف بغاوت ہو رہی ہے عالم اسلام میں ان کے خلاف، تو اس حالت میں وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر حالت یہ ہے تو بخوبی پتہ چل سکتا ہے، ان حالت میں اگر وہ کہتے کہ بھئی قرآن میں ایسی آیتیں ہیں اس میں غصب خلافت ہے، ابو بکر عمر کو مثلا اس میں بہت شدید مذمت ہے، اس میں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کیا یہ تو حق 12 اماموں کا بنتا ہے، مثلا اگر یہ چیزیں ہوتی لے کے آتا، جو بھی ہمیں تو نہیں معلوم وہاں پہ متن کیا ہے، بس یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ان کے سیاسی مصالح کے خلاف، یعنی خلفاء کے سیاسی مصالح کے خلاف باتیں، تو اگر یہ ہوتا تو لازمی بات ہے، جس طرح وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ بغاوت ہوگی، تو اس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ تو معاویہ کے لیے لاٹری ٹکٹ تھا بھائی، معاویہ تو اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح سے میں یہ کر دوں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کسی خطبے میں ابو بکر عمر کو برا بلا کہیں، علناً برا بلا کہہ دیں، تاکہ میں ان کے خلاف یہ شروع کر دوں۔ اور یہی ہوا بعد میں خوارج نے جو بغاوت کی ہے، وہ کس لیے؟ وہ خوارج سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے، وہ عثمان کے بھی مخالف تھے، معاویہ کی بھی مخالف تھے، لیکن ابو بکر عمر کو وہ بہت مقدس مانتے، پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام کو کافر مانتے تھے، نستجیر باللہ۔ تو یہ اس کی وجہ کافی واضح ہے اگر آپ میری بات پہ دھیان رکھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن سناتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اپنی نمازوں میں، اپنی دور خلافت میں۔ تو اس کے متعلق ہمارے پاس روایات یہ نہیں ہے کہ وہ جو قرآن پڑھا، نماز میں تو پوری قرآن نہیں پڑھی جاتی نا، آپ کو پتہ ہے۔ نماز میں انسان وہ بہت جو طویل صورتیں ہیں، مثلا سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ ہے، یہ مستحب ہے کہ انسان نمازوں کو، جماعت کا نماز جو پڑھتا ہے اس میں نہ پڑھایا کرے۔ نماز میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ شخص امام جماعت امام جماعت ہوتا ہے، وہ نماز مختصر رکھے، کیونکہ اس کے مخالفین کے پاس بھی یہی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں بھی یہی ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو کمزور لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جن کو تکاوت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھے، ایسا نہ کہ وہ طویل 2 گھنٹے کا نماز پڑھا رہا ہے، سورہ بقرہ شروع کر دی اس نے، تو اس طرح نہ کرے، مختصر پڑھے۔ تو پوری نماز میں پوری قرآن تو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اب جو تراویح پڑھی جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارے مخالف جو بھائی ہیں وہ نماز میں تراویح میں پوری قرآن ختم کرتے ہیں، یہ سے بھی منع ہے ان کے اپنے کتابوں میں کہ انسان نماز میں پوری قرآن کو پڑھے، اس سے منع ہے۔ بالخصوص جو نماز جماعت ہے اس میں تو مثلا سورہ مدثر ہے، سورہ سبح بسم ربک الاعلی ہے، اس طرح صورتیں وہ پڑھتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام، پڑھتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کون سے پڑھتے تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، پڑھتے ہوں گے۔ جو باتیں مثلا وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے شیعوں کو بھی منع کرتے تھے۔ اگر ان کے شیعوں وہ کبھی کبھار وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصحف تھا، اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو کبھی کبھار بہت کم دکھاتے تھے یہ مصحف ان کا ہے، اور وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس میں ترتیب کچھ اور ہے، صورتوں کا ترتیب کچھ اور ہے، اس میں کچھ ایسے مطالب ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دکھاتے تھے، لیکن شیعوں کو منع کرتے تھے کہ اس طرح تلاوت نہ کرو جو اس میں ہے، اس طرح وہی تلاوت کرو جو سب مسلمانوں کے پاس، شدید منع کرتے تھے کہ اس طرح تلاوت، اور اگر کوئی ان کو اس طرح پڑھتے تھے نا، تلاوت کرتے تھے آیات کی، تو اس سے شدید منع کرتے تھے، ساکت ہو جاؤ، اس طرح نہ پڑھو، وہی پڑھو جو دوسروں کا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ انہوں نے اس طرح واضح الفاظ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے حدیث مانگے نا، اس کی وجہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح نہ پڑھا کرو، اس طرح ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے حدیث، لیکن بخوبی پتہ چل جاتا ہے
بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے شیعوں کو بتانا چاہتے تھے کہ قرآن سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا، اور ان کے قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں، یہ اپنے شیعوں کو بتانا چاہتے تھے، اور یہ تو مخالفین کے کتب سے بھی ثابت، لیکن وہ اس قرآن کا پڑھنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اس قرآن کا پڑھنے کا وقت اس وقت آئے گا جب دنیا میں کوئی تقیہ نہیں، جب 12ویں امام آئیں گے دنیا میں کوئی تقیہ نہیں ہوگا، وہ دین کو زندہ کریں گے۔ بدأ الاسلام غریبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ یہ سب مولوی صاحب جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، بخاری مسلم سے دونوں میں۔ بدأ الاسلام غریبا، غریب کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ لوگوں؟ غریب بولتے ہیں وہ شخص جو بالکل اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی، آپ مثلا آپ پاکستان کراچی کے آدمی ہو نا، آپ چلے جائیں، فرض کریں چلے جائیں آپ ٹوکیو میں چلے جائیں یا جاپان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ غریب ہیں۔ غریب کا عربی زبان میں فقیر نہیں ہے، معنی پور نہیں ہے، جس کا پاس پیسے نہیں ہے، نہیں وہ نہیں، مطلب غریب وہ ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، لوگوں میں بالکل اکیلا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بالکل اکیلا تنہا تھا۔ وسيعود غریبا، اور ان قریب دوبارہ اسلام جو ہے بہت ہی اکیلا ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدأ الاسلام غریبا، یعنی شروع میں جب اسلام نازل ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میں پیغمبر ہوں، اتنی شدید خوف۔ وسيعود غریبا، اور بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، بس اللہ کی بشارت ہے، بہت طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور بولتے ہیں یعنی شاباش جو غریب اکیلے لوگ ہیں، اللہ ان کے بلائی، اللہ ان کی خیر ہو، اللہ ان کی بلائی کرے، ان کی شاباش ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جو اسلام میں، اسلام کو کس چیز سے تشبیہ دے؟ ایک شخص جو اکیلا ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ اسلام کی اگر غربت ہے تو اس قرآن تو اسلام کا ستون ہے۔ اگر اسلام غریب ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا، تو اس میں کیا بات ہے؟ قرآن بھی مظلوم ہو، سنت بھی مظلوم ہو، غریب ہو، بہت کم لوگ کو اس کی معرفت ہو۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت شکریہ۔ اب میرا دوسرا سوال جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا زید بن ثابت نے جس طرح سے قرآن جمع کیا روایت کے مطابق، تو یہ ایک بہت ہی عجیب امر لگتا ہے کہ جو روایت میں بیان کیا کہ انہوں نے جب قرآن جمع کیا تو پہلے تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی مشکل کام ہے میرے لیے، اور پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اور پھر آگے جو صراحت کی اس میں یہ کیا کہ انہوں نے قرآن جو ہے وہ جمع کیا پتوں سے، پتھروں سے، اور حزام یعنی جو ہڈیوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ ابھی آپ پچھلے ایک صاحب کے ساتھ جو مکالمہ کر رہے تھے تو اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا کتاب الجامع کا، کہ جتنے حلال اور حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان سب کو جمع کروایا، اور کتاب الجامع کا آپ نے حوالہ دیا کہ اس کو یعنی جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو اتنا مطلب مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائنز تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے نظام زندگی کو مرتب کرنا ہے، تو اس قرآن کے نزول کو جمع کرنے کا کوئی پروگرام فرام دا ویری بگننگ نہیں بنایا گیا کہ بھئی جو کچھ نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو کسی جگہ ڈاکیومنٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اب جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، تو یقیناً اب یہ ہڈیاں، پتھر اور پتے جو ہے یہ کسی مطلب ایسی جگہ پر تو نہیں رکھے جاتے ہوں گے جہاں پر آپ کہیں گے کہ ان کو محفوظ مقام پہ رکھ دیا جائے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ وہ ہڈیاں جو ہے وہ چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی یا پتھر۔ تو یہ بات یعنی ایک طرح سے بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ رہنمائی قیامت تک کے لیے، کہ اس کو جمع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک کوئی انتظام نہیں تھا۔ اور پھر جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو تھے ان کے پاس کامل قرآن موجود تھا اور انہوں نے جمع کیا، تو اس پر بھی آپ نے ابھی ایک حدیث پڑھ کر سنائی کہ انہوں نے 4 دن کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر میں مطلب بند کر لیا تھا قرآن کو مرتب کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن کسی بھی ترتیب میں مرتب شکل میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں، اور ان کی وفات کے بعد یہ ساری تگ و دو کی گئی کہ اس کو جمع کیا جائے اور اس کو مرتب کیا جائے، اور پھر اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا اس کو قبول نہیں کیا گیا،
اور جو پتھروں اور ہڈیوں اور پتوں اور مختلف ریسورسز سے جمع کیا وہ قابل قبول ٹھہرا. تو اس کی اب کچھ وضاحت فرمائیں، کیونکہ ایک یعنی علمی حیثیت سے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی عظیم کتاب کو فرام دا ویری بگننگ الگ ترتیب جمع کرنے کا کیا اس زمانے میں لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا؟ یعنی کتابیں موجود. پھر میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ کوئی یہودی تھا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ اس سے کہا گیا کہ تم اپنی کتاب سے ریفرنس لے کر آؤ. تو وہ کتاب لے کر آیا اور اس نے وہ کتاب پیش کی کہ بھائی دیکھو یہ ریفرنس ہے، تو اس نے جو اصل بات تھی اس کو چھپا لیا. تو اس کا مطلب وہاں پہ کوئی ٹریڈیشن تو ہوگا نہیں. یعنی اس زمانے میں انجیل بھی موجود تھی اور دوسری کتابیں بھی موجود تھی، تو کتاب لکھنے کا کوئی نہ کوئی تو رواج ہوگا. یعنی اوراق ہوں، جلدوں کے اوپر لکھا جاتا ہوگا یا کاغذ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. تو قرآن کو جو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہ ہڈیوں پر اور پتھروں پر اور پتوں پر بھی لکھ کر اسے رکھ دیا گیا تھا، تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. اس پر ذرا اپنی کچھ عالمانہ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں. تو جی دیکھیں، قرآن مجید کے میں آپ کو ایک آیت دکھا لیتا ہوں. ایک میں قرآن لے کے ہوں. دیکھیں، جہاں مخالفین کی بات ہے قرآن کے متعلق، دیکھیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، انہوں نے سنت تدوین نہیں کی. یعنی سنت ان کے زمانے میں جو اصل شریعت ہے، یہ اگلی نسلوں تک ابھی ہم ہیں کہ سب احادیث پہ اختلاف، یعنی بہت سارے احادیث پہ اختلاف ہے، اور جو حدیث صحیح وہ کم ہے. بہت سارے مطالب، یعنی جماعت مخالفین کی بات کر کہ فلان مطلب پہ حدیث ہے ہی نہیں، فلان مطلب پہ حدیث ہے ہی نہیں، تفسیر پہ تو کوئی حدیث ہے نہیں. جو احادیث ہیں وہ بہت معمولی مسائل پر ہیں، جو اہم مسائل پہ وہ کم ہیں. انہوں نے ان کو محفوظ رکھنے کا کہ احکام سب تک پہنچ جائے، جو رولنگز ہے، لاز آف اسلام ہے. یہ کوئی مذاق توڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر آیا ہے، وہ پوری عالم انسانیت، بلکہ غیر مسوا، بل بارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، پورے عالمین کے لیے. جیسے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے، سب جہانوں کے لیے وہ نذیر ہو. تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ لاز، یہ کب ہم تک پہنچانے کے لیے یہ انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. اچھا، قرآن مجید بھی کوئی انتظام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. ایسے بس چلے گئے نا کہ وصیت کی ہو کہ مجھے قرآن جمع کرو تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. کچھ بھی ایسے امام بھی تعین نہیں فرمائے، ایسے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے نا. یہ جو اگر ہمارے بھائی جو اہل قبلہ مسلمان ہیں، اگر یہ اپنا تھوڑا سے اسی قرآن پر، سنت پر اور امامت کے موضوع پر، ہمارے اور آپ کا جو اختلاف ہے اس پہ اگر آپ دھیان رکھیں، توجہ دیں، تو یہ بالکل اوضح من الشمس ہے. اوضح من الشمس ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کہ وہ قرآن جو معجزہ ہے، وہ قرآن جو اس کا ہر کلام اللہ کی جانب سے ہے، اس کے بعد ایک حرف بھی اللہ کی جانب سے وحی بشر کے لیے کوئی نہیں آنے والا، تو اس کے محافظت کا کوئی انتظام نہ کریں، کوئی وصیت بھی نہ کریں کہ بھئی میں مرنے والا ہوں، تم میرے بعد جمع کرنا. قرآن مجید دیکھو، قرآن مجید اس کے متعلق کیا فرماتا ہے عزیزو. یہ قرآن مجید ہے عزیزو. یہاں پر میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ مبارکہ فاتر میں. یہاں پر اس صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث آیہ نمبر ہے 33 سورہ فاتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ثم اورثنا الكتاب، ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا. قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ارث بنایا. کس کا ارث بنایا؟ کس کو میراث میں ملی ہے قرآن کس کی میراث ہے؟ یہ تو نص اللہ کی کتاب ہے. اگر میں غلط ترجمہ کروں تو مولوی لوگ مجھے لعنت کرو، تم بعد میں خود بھی چیک کرنا نا اس کا ترجمہ. ثم اورثنا، پھر ہم نے کتاب کو میراث بنا دیا، ارث میں دے دی. الذین اصطفینا من عبادنا، وہ ہمارے پاک بندے جن کو ہم نے استفا کیا ہے، جن کو ہم نے چنا ہے. بس قرآن جو ہے ارث ہے، میراث ہے بنص قرآن مجید. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی جانب نے ان کا چنا ہے. اب آپ جائیے تفسیر طبری، تفسیر در منثور وغیرہ میں دیکھیے کہ یہ لوگ کون ہیں. وہ کہیں گے پوری امت ہے، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری امت ہے. وہ جو مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے برتری دی ہے، وہ وارث قرآن ہے. وہ وارث قرآن کون ہے عزیز؟ میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں. ہمارے نزدیک شیعہ مذہب میں ائمہ ابرار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ وارث قرآن کون ہے؟ اس دین کا بھی وارث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وارث ہے، قرآن کی بھی وارث ہے. جیسے میں نے حدیث وہ دکھایا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہے قیامت تک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کے متعلق بھی یہ حدیث متواتر ہے، حدیث ثقلین. یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، یہ قیامت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یہ تو ثابت ہے. ملاحظہ اب اس آیہ شریفہ کے متعلق ملاحظہ فرمائے الاصول من الکافی چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 214. یہاں پہ ایک باب ہے، اس میں وہ احادیث ہیں اس باب میں، اس چیپٹر میں، کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام
وہ ان اللہ اصطفى من اصطفاه اللہ من عباده واورثهم کتابه هم الائمه علیہم السلام، جن لوگوں کو اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے، جن کو مصطفیٰ بنایا، جن کو اللہ نے برتری بخشی اور کتاب کا وارث بنایا، وہ 12 امام ہیں۔ اچھا، سالم کہتا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، میرے بندوں، میں آیت دوبارہ دکھاؤں آپ کو، میں دوبارہ واپس آنا چاہتا تھا لیکن ابھی دکھا دیتا ہوں۔ آیت یہ ہے عزیزوں، ثم اورثنا، پھر ہم نے کتاب کو میراث میں دے دی، ارث میں دے دی۔ کس کو ارث میں دے دی؟ وہ لوگ جو ہمارے بندوں میں سے مصطفیٰ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، میرے بندوں میں سے مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں، جو سب عباد ہیں، عباد میں سے کچھ تو مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بندے جو ہیں میرے بندے، ان میں سے کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ ظالم لنفسہ، گنہکار ہیں، بے دین ہے بھئی، وہ ان کا کوئی گنہکار ہے۔ ومنہم مقتصد، اور بعض جو ہیں وہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، راہ وسط میں ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور یہ 3 گروہ ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ہے کہ وہ سابقین ہیں، نیکیوں میں سب پہ سبقت لے کے گئے۔ اچھا، باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی اذن، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو ہے یہ فضل کبیر ہے، جو سابق ہیں اور جو مصطفیٰ ہیں وہ صاحب فضل کبیر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کافی شریف کی طرف۔ کافی شریف میں السابق بالخیر، اچھا میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا، ومنہم ظالم ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، قال السابق بالخیرات الامام، سابق بالخیرات امام ہے، مقتصد العارف بالامام للامام، وہ شخص جو اپنے امام کو جانتا ہے، امام کی معرفت ہے، والظالم لنفسه، ظالم لنفسه جو بے دین ہے، الذي لا يعرف الامام، جس کو امام کی معرفت نہیں ہے۔ پھر میں نے دوسری حدیث میں، یہ کس کی سے ہے؟ یہ سلیمان ابن خالد روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میں نے ان سے پوچھا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا اي شيء تقولون انتم، اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کون ہے وہ جو قرآن کے وارث ہے، قرآن کے وارث ہیں؟ اچھا، وہ شخص شاید زیدی تھا یا کوئی عام شیعہ تھا، اس نے کہا قلت نقول انها للفاطمین، ہم نے کہا یہ بنی فاطمہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے لوگ ہیں، وہ بھئی امام ہیں یا نہیں ہیں، وہ چاہے زیدی ہیں جو بھی ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ وارث کتاب ہیں۔ قال لیس حیث تذهب، امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا لیس يدخل في هذا من اشار بسيفه ودعا الناس الى خلاف، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں زیدیوں کے جو امام ہیں۔ زیدی امام کیا کرتے؟ تلوار اٹھاتے تھے اور بغاوت کی دعوت دیتے تھے، وہ نہیں ہے۔ فقلت فأي شيء الظالم لنفسه الجالس في بيته لا يعرف حق الامام، ظالم لنفسه وہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امام کو نہیں جانتا، والمقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخیرات الامام۔ اچھا، تو ہمارے نزدیک قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ وارث کتاب کون ہے۔ اب اس قرآن کا ایک وارث ہے، وہ قرآن کی جمع کریں گے نا، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے حجۃ الوداع میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جب الگ نہیں۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کی وارث کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک قرآن کیسے جمع ہوئی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب بخاری، یہ صفحہ نمبر 883، یہ آپ کو پتہ ہے، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کئی جگہ پہ بخاری میں یہ مذکور ہے عزیزو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آیت کی ذیل میں بخاری نقل کرتے ہیں کہ اہل یمامہ میں جب قتل ہوا ہے تو وہاں پر بہت سارے لوگ مارے گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں ان عمر اتانی، عمر میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بالناس، جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن، اور مجھے ڈر ہے کہ جو لوگ قاری ہیں، جن کو تلاوت آتا ہے، وہ لوگ سب مر جائیں، قتل ہو جائیں۔ فیذهب كثير من القرآن اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ بس یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کی ہے اور قرآن کی حفاظت کریں گے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے۔ عمر کے نزدیک اس سے مراد قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، کیونکہ عمر خود کہہ رہا ہے، ابو بکر بھی اس کے بات کو نہیں رد کر رہا۔ ابو بکر اور عمر کے نزدیک یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر کے نزدیک وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب قاری مر گئے تو قرآن، بہت سارا قرآن ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا، تو پھر اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہ مشہور کر دیا کہ اللہ نے ذمہ لیا، اللہ نے وارث بنایا قرآن کا، وہ یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، اللہ نے ذمہ بنایا؟ اگر اللہ نے ذمہ بنایا تو ابو بکر عمر کی گفتگو کیوں ہو رہی بات میں؟ فیذهب قرآن کثیر من القرآن، اگر سب قاری قتل ہو گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، الا ان تجمعوا، مگر یہ قرآن ہم جمع کریں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیغمبر نے نہیں کیا، میں کیوں کروں، میں کیسے کروں؟ بہرحال گفتگو چلی ان میں، تو بعد میں زید بن ثابت کو بلایا، تو زید بن ثابت کو جب بلایا، زید بن ثابت نے کہا کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ اگر قرآن اتنا ہی اہم تھا تو وہ خود کر لیتا، بھائی اس نے جب نہیں کیا، دنیا سے گیا، چھوڑ دو۔ فقال ابو بکر هو والله خیر، ابو بکر نے کہا نہیں، قرآن جمع کرو، یہ بہت بہتر کام ہے۔ فلم ازل اراجع حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بکر وعمر، تو پھر میں ہمیشہ اسی مسئلے میں اسی سوچ میں تھا، ان سے بات کرتا تھا ابو بکر عمر سے، تاکہ اللہ نے بھی مجھے یقین دلایا، اللہ نے مجھے یقین دلایا
کہ بھائی یہ اچھی کام ہے قرآن جمع. یعنی اب زید بن ثابت کو بھی وہ نہیں تھا شروع سے کہ ہم قرآن جمع کریں یہ اچھی کام ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو, پیغمبر خود تو اس نے کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. فتتبعت القرآن, پھر میں نے قرآن کو جستجو کرنا شروع کیا, قرآن ان کے پاس نہیں ہے. فتتبعت القرآن, میں نے جستجو تلاش کیا کہ بھئی قرآن کس کے پاس, نکالو. اجمع جمع کرنا شروع کیا, من الرقاع والاکتاف والعصب, ورقوں پہ لکھا تھا, رقع بولتے ہیں چٹی, چٹی پہ لکھا تھا, والاکتاف ہڈیوں پر, والعصب وہ پتوں پہ لکھا تھا, صدور الرجال, اور بات تو کہیں پہ نہیں نکالتا نا, لوگوں کو یاد تھا کہ یہ آیت ہے, ان سے جمع کرتا تھا. حتی وجدت, جبکہ من سورۃ التوبہ آیتین مع الخزیمہ الانصاری, دو آیتیں سورۃ توبہ کی صرف خزیمہ کے ساتھ مجھے ملی, خزیمہ سے ملی ہے, کسی اور کے پاس وہ دو آیتیں نہیں تھی. وہ کیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم الی آخرہما, آخر تک. اور دوسری کتابوں میں یہ روایت ہے, اس کے بعد کتاب تفسیر طبری وغیرہ میں وہ یہی حدیث وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے ان کتابوں میں, مصاحف ابن داؤد میں, کہ وہ زید بن ثابت بھی کہتا ہے, عمر دونوں بھی کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں, ہمیں دو آیتیں ملی, اگر یہ تین آیتیں ہوتے تو ہم اس کا اپنا سورہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود سورہ بناتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ خود زید بن ثابت حافظ قرآن تھا, اس کو قرآن حفظ تھی, یہ جو ہے یہ مزید اس کو خود قرآن جمع کر سکتا تھا اپنے سے بغیر مراجعہ کے, بغیر تلاش کے, لیکن یہ مزید اطمینان کے لیے اس نے جو پتھر سے وغیرہ سے اس نے شروع کیا, پتھر سے ملا. میرے عزیزو یہ کہانی ہے, ابن حجر نے اس کہانی کو, علماء نے اس کہانی کو بنایا, دکھاؤ ہمیں حدیث کہ یہ حافظ قرآن تھا. کیوں بات بناتے ہیں, کیونکہ ابن حجر اسقلانی ان لوگوں کو خوب پتہ ہے کہ یہ جو طریقے جب کسی کتاب کو جمع کرنا ہے یا کسی کے شعر جمع کرتا ہے نا, مثلا ابھی ایک شاعر دنیا سے گیا ہے, اس کے شعر جو ہے مختلف لوگوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو زبانی یاد ہے, فرض کریں بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک شاعر دنیا سے چلا جاتا ہے, اس نے خود اپنی اس کو خود لکھنا پڑھنا نہیں ہے نا, شاعر گیا ہے دنیا سے, اس کے اشعار غزلیات ہیں, قصائد ہیں, 2 بیتی 3 بیتی مختلف جگہوں پہ لکھے ہیں, اس کو آپ جمع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جمع کرتے ہیں, کہیں پتھر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں وہ درخت پہ لکھا ہوا ہے, کہیں کسی کو زبانی یاد ہے ان لوگ, تو اس طرح سے جمع کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو جتنا بھی آپ محنت کریں تو آپ کو اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ نے سب جمع کیا نا, یہ تو اطمینان نہیں ہوگا. بالخصوص کہ یہاں پر اگر آپ کے مقاصد بھی ہیں, کیا آپ ایسے اس میں اشعار جمع نہ کریں جس میں آپ کی فائدہ نہیں ہے نا, پھر تو بالکل سسپیشس ہوگا, آپ کا کام سسپیشس ہوگا. ابن حجر اسقلانی کو بخوبی پتہ ہے, جو لوگ نے حدیث کی شرح لکھی ہیں ان لوگوں نے, ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ جو انداز میں زید بن ثابت نے جمع کیا ہے, کوئی بھی شخص کسی بھی کتاب کو جمع کرے, اس کا فعل اس میں کوئی ثقہ نہیں ہوتا, اطمینان نہیں ہوتا کہ اس نے سب جمع کیا, اس سے کوئی چیزیں ضائع نہیں ہوگی, یا ترتیب اس نے اس سے خلط نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو مقابلے کے لیے کیا انہوں نے کہا کہ اس کو تو زبانی یاد تھا شروع, زید بن ثابت کو زبانی یاد تھا شروع سے, اس نے صرف اطمینان کے لیے, بھائی یہ تو مجھے زبانی یاد ہے, میں قرآن میں اپنے حافظے سے لکھ سکتا ہوں, لیکن زبانی یاد, لیکن اس کے باوجود میں دوسروں سے پوچھتا ہوں, دوسروں کو دکھاتا ہوں, دوسرے سے وہ پتھر وغیرہ ان پہ جو صورتیں لکھی ہیں انہوں نے پتوں میں, ان سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی حدیث کہاں ہے؟ یہ ابن حجر اسقلانی, یہ اس طرح کے جو مولوی ہیں, یہ تو زید بن ثابت کے زمانے میں نہیں تھے کہ زید بن ثابت کو کتنی قرآن حفظ ہے, پورا قرآن حفظ ہے, کم حفظ ہے, کیسا حفظ ہے. اگر ایک شخص حفظ بھی کرتا ہے نا پورا قرآن, اس کے پاس پہلے سے قرآن ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ. اگر میرے پاس یہ قرآن ہے شروع سے تو میں حفظ کر سکتا ہوں. بھائی قرآن کسی کتاب کو دیکھ کر حفظ ہو جاتی ہے, یہ کوئی آسان کام ہے. آپ قرآن حفظ کریں نا, آپ قرآن حفظ کریں بغیر قرآن کے, کیسے حفظ ہو جاتا ہے؟ اگر نسخہ نہیں ہے قرآن پاک کی, آپ قرآن کوئی حفظ کر سکتا ہے بھائی دنیا میں؟ قرآن جب تھی نہیں تو کیا حفظ کرتے تھے؟ وہ میں نہیں کہتا زید بن ثابت کو کچھ قرآن نہیں آتا, ہوا ہوگا اس نے کچھ آیتیں یاد کی ہوگی, کچھ صورتیں, لیکن یہ پورا حفظ قرآن کہاں ہے؟ کسی بھی صحابی کا دکھائیں کہ اس نے پورا قرآن حفظ. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جس انداز میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا سوال کر رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے بھائی, یہ قرآن کا یہی ہے, اللہ کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے, سب سے قیمتی چیز, نفیس ترین دنیا کے سب دولتوں میں سے, جتنے خزائن ہیں سب سے خزانہ یہی ہے, میں اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی بھائی, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ یہ کام کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے بھائی, قرآن جمع بھی نہیں کیا, وہ وصیت بھی نہیں کی تم جمع کرو, ایسے ہی چلے گئے. وہ کئی پتھر پہ لکھا ہے, کئی وہ ہڈی پہ لکھا ہے, کبھی پرچی پہ لکھا ہے, کسی کو کبھی لکھا بھی نہیں, کسی کو زبانی یاد ہے, اس سے جمع کرو. یہ طریقہ کار ہے, جبکہ قرآن خود کہتا ہے اس قرآن کا وارث ہے. ہم نے جو مصطفیٰ ہیں, جو چنے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا. مصطفیٰ کون ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن اس کو مس نہیں کرتا مگر وہ مطہر ہوں. خود قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس امت میں صرف مطہر کون ہے؟ مطہر صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام. پھر احادیث دیکھیے کہ اہل بیت کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے, امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہے, قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا قیامت تک. تو یہ واضح بات ہے عزیزو, واضح بات ہے کہ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, جو میں نے جملے عرض کیے, آپ نے سوال کیا, بہت تفصیل کے ساتھ اس کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے قرآن کی تاریخ پر. لیکن اس کا توڑ مخالفین کے پاس, میرے جو بہت محترم علماء ہیں ان کے پاس اس کی مخالفت کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ان کے پاس اگر قرآن کی کوئی آیت ہوتی نا
کہ اس قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں دکھائیں. ایسے قرآن میں کوئی آیت نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے ذمہ لیا، یہ وہ نہیں کہہ رہا. بہرحال اس کے متعلق ہم نے پہلی بات کو سنی دو رہا تھا. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اللہ اس نے ذمہ لیا، یا قرآن کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس میں، اس کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا صحابہ کا کوئی شہادت ہو، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ شہادت صحابہ کا اس کے برعکس ہے. ایک شہادت دکھاؤ ہمیں صحابہ کی کہ وہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے، وہ بھی نہیں ہے. شہادت اس کے برعکس ہے کہ صحابہ نے زید بن ثابت کو وہ سنائی ہے کہ یہ یہود کا اولاد ہے. کتنے اس کی مذمت ہے زید بن ثابت کی، اس نے جو قرآن کا ہم کیوں اس کے قرآن کو پڑھیں؟ عبداللہ بن مسعود چھوٹا آدمی توڑی ہے. استخروا القرآن من اربع، بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھنا 4 لوگوں سے سیکھو. ایک میں سے عبداللہ بن مسعود ہے، ابی ابن کعب ہے. انہوں نے مخالفت کی ہے، عثمان کو قتل کرتے وقت صحابہ نے قتل کیا. اس میں سے اس کے قتل کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہو گئے، اور عثمان تو بوڑھا تھا، اپنے گھر میں وہ محاصرہ تھا. وہ پڑھو تم، اس میں سے ایک یہی تھا، اس میں یہی تھا کہ آپ نے قرآن کو چینج کیا، قرآن کو چینج. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ باتیں ان کو مختصر انداز میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ چاہیے کہ میں ان باتوں کو کھول دوں، اس پہ تقریر کر دوں، کیونکہ جو میرے مخالفین ہیں ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے عزیزو. دلیل کچھ بھی، چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں. دلیل میں نے ان سے طلب کیا نا، دلیل یا تو قرآن کی آیت ہوگی، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، یا صحابہ کے اقوال ہوں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز سے قرآن کو جمع کیا گیا، وہ انداز یہ تو مذاق ہے بھائی. کوئی کسی بھی کتاب کو جمع کرنے کا یہ انداز ہے کہ اگر 3 آیتیں ہوتی تو میں اس کو اپنا صورت بنا لیتا. بھائی کوئی بھی آپ کوئی شاعر مر جائے دنیا سے نا، اس کے بعد تم اس کے شعر کو جمع کرنے کی کوشش کرو، شعر جمع کرنے کی کوشش کرو، پھر پتھر وغیرہ سے، پرچیوں سے، لوگوں کے حافظے سے، پھر مجھے بتا دینا کہ تم نے کیسے تمہیں سب اشعار مل گئے. تم مجھے دکھاؤ یہ کسی بھی کیا کوئی انداز ہے، علمی انداز ہے. کوئی ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، احادیث مثلا اسی انداز سے ہم جمع کرتے ہیں نا. اسی زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے سب احادیث جمع کی. اگر سب لوگ شہادت دیتے ہیں کہ بھئی یہی ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے. لوگوں نے شہادت نہیں دی ہے، مخالفت کی ہے. یہ اجماع کی جو بات کر رہے ہیں، یہ اجماع بعد میں، شہادتیں سب بعد کی بات ہیں. 1 قرن کے بعد، 1 قرن 2 قرن کے بعد، 1 صدی 2 صدیوں کے بعد یہ شہادتیں شروع ہو گئی کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے نا. تم جس عصر میں جمع ہو اس عصر کی بات کرنا. قرآن اسلام کی تاریخ تو بہت لمبی ہے. اس زمانے کی ہمیں دلیل لے کے آؤ کہ اس زمانے میں کسی نے شہادت دی ہے. بعد میں آنے والوں کو ان کو کیا معلوم؟ ان لوگوں نے وحی نہیں دیکھی، نزول وحی نہیں دیکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھی، صورتیں ان سے زبان مبارک سے نہیں سنی. وہ تو سب کہہ رہے ہیں ابو بکر نہیں، عمر ہے، عائشہ ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ قرآن کامل. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میری بات بہت طویل ہوگی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں ڈاکٹر صاحب. آپ ہیں یا فریز ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب فریز ہے. میں سمجھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میری بات لمبی ہوگی.